بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 87 نمبر باب جو بیان کیا ہے، باب کا عنوان شیخ رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، باب الغلول، باب الغلول، غلول کا حکم، غلول کا حکم۔ غلول کے حوالے سے ضمنی طور پر اس سے قبل بھی گفتگو ہوئی ہے، ہماری بات ہوئی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بتلایا تھا کہ غلول خیانت کو کہا جاتا ہے، اور یہ غلول یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس گناہ کے ارتکاب سے ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو بطور خاص علماء برادری اور طلباء برادری کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اصطلاحی طور پر غلول کا جو معنی اہل علم نے بیان کیا ہے، اہل علم کہتے ہیں ہوا الخیانۃ من المغنم، ہوا الخیانۃ من المغنم، کہ مال غنیمت سے خیانت کرنا، مال غنیمت سے خیانت کرنا، والسرقۃ من الغنیمہ، یا ہے کہ مال غنیمت سے کیا کر لینا، چوری کرنا، یعنی مال غنیمت تقسیم ہونے سے قبل القسمہ، قبل القسمت، وکل من خان شیئا فی خفیۃ فقد غل۔ اہل علم نے لکھا کہ ہوا الخیانۃ من المغنم والسرقۃ من الغنیمت قبل القسمہ، کہ مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے قبل۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جنگ میں دشمنوں سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے، دشمنوں سے جنگ کرنے کے بعد، لڑنے بھیڑنے کے بعد مسلمانوں کے ہاں جو بھی مال آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور اگر دشمنوں کا مال بلا جنگ کے، بلا ان سے لڑے ہوئے اگر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں، مال فے کہتے ہیں۔ یہ دو اصطلاح آپ کو سیرت کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ پہلی جو اصطلاح ہے وہ مال غنیمت کی ہے، اور دوسری اصطلاح کیا ہے، مال فے کی۔ یاد رکھ لیجیے کہ میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑنے کے بعد، جنگ کے بعد جو مال مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے اس مال کو کیا کہا جاتا ہے، مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے ڈر اور خوف سے دشمن اپنے مال کو، اسباب کو چھوڑ کر بھاگ نکلے، بھاگ کھڑے ہوں، اور وہ مال مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے تو اس مال کو کیا کہا جاتا ہے، مال فے کہا جاتا ہے۔ خیر، تو مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے قبل اگر کوئی شخص، کوئی سپاہی، کوئی فوجی اگر اس مال میں سے لے لیتا ہے، رکھ لیتا ہے یا نہیں دیتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا، غلول کہا جائے گا۔ یا ایک غلول کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے کہ مال غنیمت سے کوئی آدمی کیا ہے، کسی چیز کو چوری کر لے، چوری کر کے اپنے پاس رکھ لے۔ ابھی جو حدیث آنے والی ہے
اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلول کی قباحت کو اور اس کی عظمت کو بیان کیا اور اس پر ہونے والے عذاب کا تذکرہ کیا، تو ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوتے کا تسمہ ہم لوگ جوتا جو پہنتے ہیں اور بالکل ایڑی کے نیچے، پاؤں کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسمہ کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں شراک کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الشراک کہا جاتا ہے، بڑی شین سے الشراک، بکسری الشین و تخفیف الراء، جی اس کو شراک کہتے ہیں عربی میں۔ تو ایک شخص نے غنیمت میں سے ایک تسمہ یا ایک دو تسمہ رکھ لیا تھا خیبر کے موقع سے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی کیا لے کر حاضر ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس تسمے کو، ایک کو یا دونوں کو اگر رکھ لیتے تو گویا کیا ہے، یہ جہنم کی آگ تھی، یہ جہنم کی آگ بن کر کیا ہے تمہیں آخرت میں عذاب کا، تمہارے عذاب کا باعث ہو۔ خیر عزیز طلباء، بالاختصار میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، شیخ رحمہ اللہ نے جو یہ باب ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہمیں اور آپ کو، یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ غلول یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس کے گناہ ہونے سے متعلق یا گناہ ہونے کے بارے میں قرآن کریم کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے غلول کی حرمت سے متعلق سب سے پہلے اسی آیت کو بیان کیا ہے، اور اس آیت سے یہ بتلایا ہے کہ غلول یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی نبی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کیا کرے؟ خیانت کرے، یا یہ کہ اس سے خیانت کا صدور ہو جائے۔ کسی نبی سے متعلق ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ یعنی کسی نبی کی شان یہ نہیں رہی کہ کوئی نبی کسی زمانے میں، کوئی بھی نبی ہو، انہوں نے مال غنیمت میں خیانت کی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یاد رکھو جو بھی اس دنیا میں مال غنیمت میں سے خیانت کرے گا، بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو جو کچھ کیا ہے اس دنیا میں خیانت کرے گا اس کے مثل کیا ہے آخرت میں کیا ہے لے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ پھر سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، اور ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے کہاں حاضر ہوگا؟ قیامت کے دن کیا ہے؟ حاضر ہوگا۔ خیر اس آیت کریمہ سے غلول کی حرمت کا، اس کی قباحت کا اور اس کی شناعت کا پتہ چلتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے بعد غلول کی حرمت سے متعلق، اس کی قباحت سے متعلق اور خیانت کے غلول کے گناہ ہونے سے متعلق ایک حدیث بیان کی ہے، اور وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے۔ اس سے قبل بھی میں نے بتلایا ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، اور یہ صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سب سے زیادہ روایت کیا ہے۔ خیبر کے موقع سے
انہوں نے اسلام قبول کیا۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما فتح اللہ خیبر انطلقنا الى الوادی ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد لہ یقال لہ مدعم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لما فتح اللہ خیبر، کہ اللہ تعالیٰ نے جب خیبر کو فتح کیا، اور یہی خیبر ہے جس کے فتح کی مناسبت سے اور موقع پر کون اسلام لائے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں اسلام لائے۔ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لما فتح اللہ خیبر انطلقنا الی الوادی، تو خیبر فتح ہونے کے بعد ہم لوگ کہاں نکلے، کہاں چلے؟ وادی کی طرف چلے، یعنی وادی القریٰ کی طرف، وادی القریٰ کی طرف، یعنی ایک وادی کا نام ہے، اور اس وادی کی طرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ گئے، اور ومع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد لہ یقال لہ مدعم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام تھا، جو غلام جس غلام کا نام کیا تھا؟ مدعم تھا۔ جس غلام کا نام کیا تھا؟ مدعم تھا۔ اور اگر صحیح بخاری کے الفاظ کو اگر آپ پڑھیں گے، اور جو الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے ہیں اور جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے، اس حدیث کا، حالانکہ یہاں پہ شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس سے ان الفاظ میں اختصار ہے، لیکن اگر آپ صحیح بخاری کے الفاظ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ باضابطہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وادی کا نام بھی لکھا ہے کہ جو وادی تھی وہ وادی القریٰ ہے، وادی القریٰ ہے۔ اسی طرح یہ مدعم نامی جو غلام ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا، وہ بنی دوباب کے ایک صحابی تھے، بنی دوباب کے ایک صحابی تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غلام کیا دیا تھا؟ بطور ہدیہ کیا ہے؟ دیا تھا۔ خیر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر فتح ہونے کے بعد جب ہم لوگ وادی کی طرف گئے، یعنی وادی القریٰ کی طرف گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام تھا، جس غلام کا نام کیا تھا؟ مدعم تھا۔ کیا نام تھا؟ مدعم تھا۔ کہتے ہیں فلما نزلنا الوادی رمی بسہم فمات۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ کیا ہے اس وادی تک پہنچے، اس وادی میں جب ہم لوگوں نے نزول فرمایا، یعنی جب ہم لوگ کیا ہے پہنچے اس وادی میں، وادی القریٰ میں جب ہم لوگ پہنچے تو رمی بسہم فمات، تو اچانک کیا ہے ایک تیر کیا ہے آئی اور مدعم کو لگی، اور اس تیر کے لگنے کی وجہ سے کیا ہے اس غلام جس کا نام مدعم تھا اس کی موت ہو گئی۔ جی کہتے ہیں فلما نزلنا الوادی رمی بسہم فمات، کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیر لگنے سے جب اس غلام کی موت ہو گئی تو فقلنا، تو ہم لوگوں نے کہا ہنیئا لہ بالشہادۃ یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مدعم کو یہ شہادت کیا ہو؟ مبارک ہو۔ جی یعنی مبارکبادی تھی پیش کی۔ تہنیہ کس کو کہتے ہیں؟ ہنا یوہنی سے کیا ہے؟ تہنیہ، یعنی مبارکبادی پیش کرنا، مبارکباد دینا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تیر لگنے سے اس کی موت ہو گئی تو ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو اس غلام کے لیے، اس مدعم کے لیے، کہ اللہ کے راستے میں اس نے کیا ہے شہادت حاصل کر لی، شہید ہو گیا، شہادت پالی اس نے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب مدعم کی موت ہوئی۔ صحابہ کرام خوش تھے کہ اس کو شہادت نصیب ہو گئی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا، کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ لوگ مدعم کو شہید سمجھ رہے ہو کہ یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، حقیقت اس سے پرے ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس سے پرے ہے، حقیقت اس کے علاوہ ہے۔ پھر حقیقت ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ذکر کیا، کہا کلا والذی نفسی بیدہ، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان الشملۃ
التی اخذها یوم خیبر، جی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشملہ، شملہ چادر کو کہتے ہیں، کسا کو کہتے ہیں، شملہ کس کو کہتے ہیں؟ شملتن، کسا کو کہتے ہیں، چادر کو کہتے ہیں، اس کی جمع شمال آتی ہے، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ شملتن کی جمع شمال، جو آدمی اپنے جسم کے اوپر کیا ہے ڈالتا ہے، بدن کے اوپر اوڑھتا ہے اور گرمی سے بچاؤ کرتا ہے، اس کو شملہ کہتے ہیں کسا کے معنی میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر، کہ وہ چادر جس کو اس نے خیبر کے موقع سے لیا تھا، یعنی کیا ہے خیانت کی تھی، مال غنیمت سے کیا ہے خیانت کی تھی اس غلام نے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لتلتہب علیہ نارا، لتلتہب علیہ نارا، وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر کیا ہے بھڑک رہی ہے، وہ چادر اس کے اوپر آگ کا شعلہ بن کر کیا کر رہی ہے بھڑک رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الشملہ التی اخذها یوم خیبر لتلتہب علیہ نارا، وہ چادر اس کے اوپر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ کہا کہ اخذها من المغانم، کہ اس غلام نے، مدام نامی غلام نے مال غنیمت میں، یعنی مال غنیمت کے تقسیم ہونے سے قبل اس نے کیا کر لیا تھا؟ لے لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چادر کیا اس کے لیے عذاب کا باعث بنی ہوئی ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لتلتہب علیہ نارا اخذها من المغانم لم تصبها المقاسم، لم تصبها المقاسم، تقسیم ہونے کے بعد، ایسا نہیں کہ تقسیم ہونے کے بعد اس کے حصے میں وہ چادر آئی ہو، نہیں، مال غنیمت کی تقسیم سے قبل اس غلام نے وہ چادر کیا ہے لے لی تھی، جو اس کے لیے باعث عذاب ہے، باعث عذاب ہے۔ خیر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے بارے میں یہ بات بتلائی، ففزع الناس، ففزع الناس، لوگ کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے، لوگ گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، یعنی معمولی ایک چادر، چادر جس کو ہم لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں نا، خیال کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ معمولی چیز کا انجام کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ جی ففزع الناس فجاء رجل بشراک او شراکین فقال یا رسول اللہ اصبت یوم خیبر، اصبت یوم خیبر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ چادر اس کے لیے آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے، تو لوگ گھبرا گئے، اور ایک آدمی کیا ہے جوتے کا ایک تسمہ لے کر آیا، جوتے کا ایک تسمہ، یا راوی کا شک ہے کہ 2 تسمہ لے کر آیا، اور کہا اس آدمی نے جو جوتے کا تسمہ لے کر آیا تھا، کہا یا رسول اللہ اصبت یوم خیبر، کہ خیبر کے دن، خیبر کے موقع سے میں نے بھی کیا یہ رکھ لیا تھا، میں نے بھی کیا ہے یہ رکھ لیا تھا، اصبت یوم خیبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شراک او شراکان من نار، کہ اگر یہ تسمہ بھی اگر تم واپس نہ کرتے، جوتے کا تسمہ 1 یا 2 اگر تم واپس نہ کرتے، تو تمہارے لیے بھی کیا ہے یہ عذاب کا باعث کیا ہے بنتا۔ واضح رہے کہ اس حدیث سے بالکل صاف ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں خیانت یہ بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا واضح کیا ہے ثبوت ہے، یا ہے کہ اللہ رب العالمین غلول کو اور خیانت کو اللہ رب العالمین اس پر ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، اور کبیرہ کیا ہے گناہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ غلول سے خاص طور سے اور دیگر کیا ہے خیانتوں سے اپنی کیا ہے حفاظت فرمائے۔ اگر امانت دی جائے، آپ کے پاس رکھی جائے، آپ کو امین کسی بھی معاملے میں بنایا جائے، دین کے معاملے میں بنایا جائے، دنیا کے معاملے میں بنایا جائے، آپ کو کسی ادارے کا ذمہ دار بنایا جائے، کسی مسجد کا ذمہ دار بنایا جائے، کسی انجمن کا ذمہ دار بنایا جائے، کسی محکمے کا ذمہ دار بنایا جائے، گاؤں کا مکھیا بنایا جائے، سرپنچ بنایا جائے، وارڈ کمشنر بنایا جائے، جو بھی خزانچی بنایا جائے، کچھ بھی بنایا جائے، یاد رکھیے کبھی بھی امانت میں خیانت کیا ہے نہیں کیجیے، اور امانتوں کو اس کے حقدار تک کیا ہے پہنچانے کی پوری
کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی خیانت سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔